بچوں سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بیوی بچوں کو بلایا، واٹ از دا ریزن، کیا وجہ؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے بچے نیند سے اٹھ گئے ہیں اور یہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ واقعہ پیش آئے تو شکوہ، شکایت، کمپلین ہے، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ، اور لوگوں کے آگے بعض اوقات ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا کمال کا بندہ ہے، کہتا چلو کھانا نہیں ہے نا، نیند نہیں آ رہی، ایسا کرتے ہیں سب مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ ہاں نہیں تو کیا ہوا، آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ یقین تھا نا، بلیف تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اس کے بعد آئی کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، آؤ نبی پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، یاد تو کرو نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پکارے تو صحیح نا نبی پاک کو۔ اب سب گھر والے مل کر، بیوی بچے سب مل کر درود پاک پڑھنے لگے۔ اب کیا ہوا، درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آقا دیدار میں ایک خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کل صبح سویرے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، فلاں مجوسی کے گھر جانا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، جو تیرے لیے دعا مانگی گئی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیرے نام پر یہ فرمان ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے نا، اس میں سے میری مدد کر۔ وہ بندہ صبح اٹھا، پہلے تو بڑا فریش کہ پیارے آقا کا دیدار ہو گیا ہے، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا ہے، مگر پھر سوچنے لگا کہ نبی پاک مجھے کسی مجوسی، کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر پہ مجھے کیوں بھیج سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کنفیوز، دوبارہ سو گیا، دوبارہ سویا، خواب میں پھر پیارے آقا تشریف لائے، فرماتے جاؤ اس کے پاس، اسے کہو تمہارے لیے جو دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے میری مدد کر، میرا سلام بھی دینا اسے۔ دوسری بار پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، اب تو جانا پڑے گا۔ اچھا، وہ مجوسی جو تھا آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تھا بڑا مشہور آدمی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار آدمی تھا، ون آف دا رچ پرسنالٹی آف دیٹ سٹی، اس علاقے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ یہ شخص، عبادت گزار شخص، درود پاک پڑھنے والا، وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہتے، کاروباری لوگ آتے تھے جاتے تھے، بڑا گھر تھا اس کا۔ یہ وہاں جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا، کہا آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے بتائیے، کہتے نہیں مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اکیلے میں آ جائیں، اکیلے میں بیٹھے۔ کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے میں تو انہیں نہیں جانتا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو اسلام بھی نہیں قبول کیا، میں تو ان کا پیغام بھی نہیں مانتا، میں تو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، آپ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مجھے تو یہ 2 بار میرے آقا خواب میں آئے ہیں، تمہارا ہی نام بتایا ہے، تمہیں ہی سلام کا کہا ہے، اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ تو مجھے تو دعا بھی نہیں پتا کون سی ہے۔ چلو پھر اندر آ جاؤ۔ اس مجوسی نے ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے میں لے گیا، اور کمرے میں جا کر کہتا ہے اب میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ مجوسی کہتا ہے اب میں تمہیں راز بتاتا ہوں، پورے شہر کو میں نے دعوت دی، بہت بڑا کھانا کیا، جب کھانے سے فارغ ہوئے سارے مہمان چلے گئے تو میں جب تھک ہار کے گھر پہ سویا تو میرے برابر میں کچھ مسلمان پڑوسی رہتے ہیں، مجھے ان کے گھر سے آواز آئی، ان کی بچیوں کی، اور بچیاں اپنی ماں کو کہتی کہ ماں، امی جان، ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، سارے شہر کو کھانے پہ بلایا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، ہم پڑوسیوں کو یاد بھی نہ رکھا۔ جب کہتا ہے میں نے یہ سنا نا میں بے قرار ہو گیا، اپنے ملازمین کو بلایا، پوچھا بتاؤ برابر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہا ایک ماں ہے 3 بیٹیاں ہیں۔ کہتے میں نے اچھا کھانا پیک کروایا،
4 जोड़े भी निकाले और भी साजो सामान लिया, अपने मुलाजमीन को कहा जाओ जाकर देखा। जैसे ही खाना पहुंचा तो फिर मैं कान लगाकर सुनने लगा। बच्चियां कहती हैं, अम्मा कहती है कि बेटा देखो पड़ोसी ने खाना भेज दिया है, खाना खा लो। तो बच्चियां कहती माँ जी हम कैसे खा ले, वो तो मुसलमान ही नहीं है। के साथ भला किया है, इसे नबी पाक की बरोज़े क़यामत शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इसने सरकार की आल के साथ भलाई की है बरोज़े क़यामत, या रब्बल आलमीन इसके साथ तू भी भलाई का मामला फरमा। अल्लाह अकबर। ये दुआएं करते रहे और ये जो मजूसी था वो कहता है कि मैं ये दुआ सुनता रहा, माँ दुआ पर आमीन कहती रही, बच्चियां दुआएं करती रही। मैं सोचने लगा कि ये दुआ मेरे हक में कैसे कबूल होगी। अल्लाह अकबर। आज तुम अपने नबी का पैगाम लेकर आए, उन्होंने मुझे सलाम भेजा, मैंने उनकी आल की खिदमत की, उन्होंने फरमाया दुआ कबूल हो गई। मैं समझ गया मेरा वक्त आ गया है, इसलिए मैंने आज ईमान कबूल किया। मेरे बच्चों ने भी ईमान कबूल किया। कहते मैंने बच्चों के नाम पर आधी जायदाद कर दी थी, आधी अपने पास रखी थी, आज मैं तुमको अपनी आधी जायदाद सौंपता हूं, जाओ ये सब अल्लाह के लिए तुम्हारे हवाले है।